اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 17 صفر سن 1443 مطابق 24 ستمبر سن 2021 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع گھر والوں کی طرف سے بچوں کی تربیت و نگہداشت اور ان سے ربط و تعلق کی فضیلت و اہمیت۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز دوستو، بلا شبہ ہمارے بچے اور بچیاں ایک عظیم نعمت اور اللہ جل جلالہ کا قیمتی عطیہ ہیں۔ چنانچہ باری تعالیٰ کا فرمان ہے، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ پس ہمارے بچے روح کی خوشی کا ذریعہ ہیں، ان سے قلب کو فرحت و مسرت ملتی ہے اور گھر والوں کو خوشی و سعادت مندی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد جاننا چاہیے کہ آدمی کا بچپنا اس کی زندگی کا انتہائی اہم مرحلہ ہے۔ بچپن ہی میں اس کی طبیعت تشکیل پاتی ہے اور اس کی پرسنالٹی اور شخصیت کا رخ متعین ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ نشست اور ربط و ضبط کا اہتمام فرمایا کرتے تاکہ ان کو تعلیم و تربیت اور شفقت و کرم سے نوازیں، ان کو انسیت اور اطمینان عطا کریں اور تاکہ بچوں کے ساتھ ربط و تعلق کو مضبوط فرمائیں۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اور حضرت حسن ابن علی کرم اللہ وجہہ کو شفقت و پیار میں اپنے آپ سے چمٹاتے، پھر یہ دعا فرماتے، اللہم ارحمہما فانی ارحمہما۔ یا اللہ تو ان دونوں پر رحمت فرما، میں بھی ان پر شفقت و رحمت کرتا ہوں۔ الحاصل بچوں کے ساتھ مثبت اور مفید تعلق رکھنا، ان کو مسلسل اپنی تربیت اور رابطے میں رکھنا اور ان کے ساتھ شفقت و نرمی کا معاملہ کرنا انتہائی مفید ہے۔ اس سے ان کی شخصیت پر بہت خوشگوار اثر ہوتا ہے۔ بچے اس کی وجہ سے الفت و انسیت محسوس کرتے ہیں اور ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ما کان الرفق فی شیء قط الا زانہ۔ نرمی جب بھی کسی چیز میں ہوتی ہے تو اس کو سنوار دیتی ہے۔ اپنے بچوں کی مسلسل تربیت و نگہداشت کرنے والوں، ہر ماں باپ پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ نشست کے لیے وقت مخصوص کریں تاکہ ان کے جذبات کو سمجھیں، ان کے دل کی بات سنیں اور ان کو اپنے علم اور تجربے سے فائدہ پہنچائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول مبارک تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تربیت کرتے ہوئے ان سے فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک۔ اے بچے، میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں، اللہ کے احکام کی حفاظت کر، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ الغرض ہمارے نونہالوں کو اس کی سخت ضرورت ہے کہ الفت و محبت اور شفقت و نرمی کے ساتھ ان کی تربیت کی جائے۔ پس والدین اور سرپرستوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دین و شریعت، علم و ادب اور اسلاف کی پاکیزہ عادات و روایات کی تعلیم دیں، ان پر مسلسل نگاہ رکھیں، ان کے لیے موبائل، لیپ ٹاپ اور الیکٹرانک آلات کے استعمال کا وقت متعین کریں اور بلا روک ٹوک اور بلا دریغ یہ آلات ان کو نہ استعمال کرنے دیں۔ یقیناً بچوں کو ایسے مربی کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے ساتھ لطف و مہربانی کرے، مناسب الفاظ و انداز میں ان کی ہمت افزائی کرتا رہے اور ان کو تشجیعی انعام و ہدیہ دے کر ان کا دل خوش کر دے۔
نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو خصوصی شفقت و کرم سے نوازتے اور اپنے سے مانوس کرنے کے لیے ان کو ہدیہ عنایت فرماتے۔ چنانچہ ایک بار خدمت اقدس میں ایک انگوٹھی پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی نواسی سیدہ امامہ کو عنایت فرما دیا اور ان سے فرمایا، تحلی بہذا یا بنیہ، بیٹی اس انگوٹھی کو تم استعمال کرنا۔ یا اللہ ہماری اولاد میں خیر و برکت عطا فرما، ہم کو ان کی تعلیم و تربیت کی توفیق دے دے اور ان کو نیکی اور سعادت مندی عطا فرما دے۔ حضرات سامعین اور ذمہ دار آباء و اجداد، گھر کے افراد کا بچوں کے ساتھ گفتگو کرنا اور ان کے سامنے دینی قصے اور مفید واقعات بیان کرنا ان کی زبان کی درستگی اور لغوی مہارت بڑھانے میں بہت مفید ہے اور ان کو مثبت طرز عمل سکھانے میں انتہائی معاون ہے۔ امارات کے اندر بچوں کو معاشرے کا حصہ بنانے اور اچھے اخلاق و اطوار کی طرف ان کی رہنمائی کرنے میں حضانۃ الاطفال یا بچوں کی تربیت گاہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ اسی طرح ہمارے نوخیز اور قریب البلوغ بچوں کی نگہداشت اور دیکھ بھال ان کے نفسیاتی اطمینان و استحکام میں اور ان کی شخصیت کی تشکیل میں بہت معاون ہے۔ متحدہ عرب امارات نے بچوں کی پشت پناہی اور نو عمری میں ان کی دیکھ بھال کو اپنی ترجیحات میں شامل کیا ہے اور ایسے قوانین وضع کیے ہیں جو بچے کی حمایت و رعایت کے ضامن ہیں اور ان کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں۔ آئیے دعا کریں کہ الہ العالمین ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، کورونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ وفقني الله وإياكم لصالح الأعمال، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.